اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمد اللہ تعالی ہمارا لیکچر نمبر 30 ہے۔ آیت نمبر 229 to 234 تک بیان ہوگا جو سورۃ البقرہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو آج بیان ہوں گی، ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند احکامات بیان کی ہیں۔ ایک تو سابقہ آیات گزری تھی، اس کے اندر عدت کا معاملہ تھا، اور جو اب چلیں گی ان کے اندر طلاق کے بارے میں ہے۔ تو اس کے اندر گفتگو کرنے سے پہلے ہمیں طلاق کے متعلق، ان کی قسموں کے متعلق، اور ساتھ ہی ساتھ خلا کے متعلق ہمیں تھوڑی سی معلومات پہلے ہوگی، تو پھر ہم اس آیات کی تفسیرات کو صحیح طرح سمجھ سکیں گے جس طرح ان کو سمجھنے کا حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اندر جو آیات ہیں آج، ان میں سب سے پہلے جو چیز بیان ہوگی وہ طلاق ہے، اور طلاق کی ٹوٹل جو فقہا کے نزدیک قسمیں ہیں وہ ٹوٹل 3 ہیں۔ ایک ہے طلاق رجعی، ایک ہے طلاق بائن، ایک ہے طلاق مغلظہ۔ ان 3 طلاقوں کی اب تھوڑی تھوڑی مختصر تفسیر کی جائے گی تاکہ آپ کو اس کے اندر زیادہ سمجھ آ جائے، پھر اس کے ساتھ ہی ہم عدت کا باب بیان کر دیں گے۔ اچھا، طلاق کے متعلق جو سب سے پہلے طلاق رجعی ہے۔ طلاق رجعی کیا ہوتی ہے؟ اس طلاق کے اندر بندے کو دوبارہ رجوع کرنے کا موقع ملتا ہے، بندہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہی واقع ہوں گی۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، الطلاق مرتان، طلاق 2 بار تک ہے۔ یعنی جو بندہ 2 مرتبہ طلاق دے، یعنی 1 مرتبہ طلاق دی، پھر عورت کے ساتھ رجوع کر لیا، یعنی بوسہ لے لیا، رجوع ہو گیا، اب وہ دوبارہ وہ نکاح میں آ گئی ہے، اب اس کے ساتھ وطی کر سکتا ہے، اور جو زوجین کے درمیان معاملات ہیں وہ کر سکتا ہے، اور لیکن اس کے بعد دوبارہ اس نے طلاق دی۔ اب عدت کے درمیان اگر تو اس کی عدت 3 ماہ تھی، 3 حیض تھی، تو اس کے مطابق اس کے اندر اگر دوبارہ شخص نے، خاوند نے اس کے ساتھ رجوع کر لیا تو دوبارہ اس کی بیوی بن چکی ہے۔ اب اس کے بعد دوبارہ اگر تیسری طلاق دے گا تو یہ طلاق مغلظہ ہو جائے گی۔ اچھا، طلاق رجعی 2 مرتبہ ملے گا اس کو حق اس کے اندر رجوع کا، اور اس کا بہترین طریقہ بھی یہ ہے جب بندہ طلاق دے تو 1 طلاق دے کے اس کے بعد چھوڑ دے، جب عدت گزر جائے وہ آٹومیٹک نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ یہ سب سے پہلا مسئلہ۔ اچھا، اسی کے اندر طلاق بائن آ جائے گی۔ اب طلاق بائن کس طرح واقع ہوتی ہے؟ طلاق رجعی تو واضح الفاظ کے ساتھ واقع ہو گئی، لیکن طلاق بائن وہ اس طرح واقع ہوتی ہے کہ یا تو طلاق کا مذاکرہ چل رہا تھا، یا اس نے کنایتاً الفاظ کے اندر اس کو طلاق دے دی، اس کی نیت پوچھی جائے گی۔ اگر اس کی نیت طلاق کی تھی تو طلاق ہو جائے گی، اگر نہیں تھی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وہ کس طرح؟ نمبر 1، اگر کوئی شخص بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جا، میں نے تجھے نہیں رکھنا، دفع ہو جا، اپنا بوری بسترا باندھ، چلے جا، اپنے پیکے چلے جا۔ اچھا، یہ اب جو بندے نے معاملات کیے، ان مثالوں کو اگر لیں تو اگر تو اس کی نیت طلاق کی تھی تو طلاق بائن واقع ہوگی، اور طلاق بائن کا مسئلہ اس طرح ہے کہ بندہ اگر دوبارہ 2 گواہ لے لے اور نئے سرے سے حق مہر ہو تو ایک بیٹھک میں بیٹھے تو اس کے ساتھ دوبارہ بندہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن یہ طلاق بائن صغریٰ ہے۔ ایک طلاق بائن کبریٰ ہے جس کو طلاق مغلظہ کہا جاتا ہے، وہ جو تیسری قسم ہے، وہ اس طرح ہے کہ بندہ ایک ہی مجلس کے اندر بیٹھ کے بندہ کہہ دے تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، 3 طلاقیں دے دے، یا پھر طلاق رجعی کو 3 دفعہ دے دے، یعنی کہ 1 مرتبہ طلاق دی، پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دی، تو اب وہ فارغ ہو جائے گی عورت۔ اور یہ سارے کے سارے مسائل قرآن و احادیث کی روشنی کے اندر ہیں کہ 3 طلاقیں جب واقع ہو گئی تو اس کے بعد عورت فارغ ہو جائے گی۔ کیوں؟ احادیث سے بھی بڑھ کے جو ہمارے لیے ترجیح ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کے اندر آیا الطلاق مرتان، فرمایا طلاق 2 بار تک ہے، تیسری مرتبہ جب طلاق ہوگی تو وہ فارغ ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں آگے ہی آیات آئیں گی۔ اچھا، اب جب طلاق دینی ہے، 3 جو طلاقوں کی قسمیں ہیں جب وہ مکمل ہو چکی، طلاق رجعی کا ہمیں پتہ چل گیا، طلاق بائن کا پتہ چل گیا، طلاق مغلظہ کا پتہ چل گیا۔
اگر ان کو جامع معنی الفاظ کے اندر آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں تو طلاق رجعی یہ ہے کہ بندہ ایک مرتبہ طلاق دے، اس کے بعد بندہ رجوع کرنے کا حق ہے۔ طلاق بائن یہ ہے کہ کنایتاً الفاظ کے اندر طلاق ہوگی، اس کے بعد بندہ وہ عورت نکاح سے تو نکل گئی ہے لیکن دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، حلالے کی اس میں ضرورت نہیں پڑتی۔ اور جو تیسری صورت ہے طلاق مغلظہ، وہ اس کے ساتھ عورت فارغ ہو جائے گی، نکاح سے خارج ہو جائے گی، اس کے بعد حلالے کی ضرورت پڑے گی اگر دوبارہ عورت نکاح کے اندر داخل ہونا چاہتی ہے۔ یہ 3 طلاقیں تھی۔ اس کے اندر اب عدت کے بارے میں مسئلہ، کیونکہ جس شخص نے رجوع کرنا ہے اس کے اندر عدت کا مسئلہ لازمی پتہ ہوگا کہ یار اتنی دیر تک رجوع کرنے کا موقع ہے۔ مرد نے عورت کے ساتھ نکاح کیا، اب نکاح کے بعد پہلا ہی دن تھا نکاح کا، ابھی نہ انہوں نے خلوت صحیحہ اختیار کی ہے جس کو کہتے ہیں کہ خالی تنہا میاں بیوی کمرے کے اندر رہے ہوں، نمبر 1 یہ چیز انہوں نے نہیں پائی۔ اس کے بعد غیر مدخول بیاہ ہے، یعنی کہ آپس کے اندر حق زوجیت والے معاملات نہیں کیے۔ اب اس صورت کے اندر اس سے پہلے نکاح کے فوری بعد اور حق زوجیت والے معاملات کرنے سے پہلے اگر مرد عورت کو طلاق دے دے تو اس کے لیے عدت لازمی نہیں ہے، وہ اگلے دن عورت نکاح کر سکتی ہے، کوئی اس میں ایشو والی بات نہیں۔ دوسری صورت، اگر عورت کو طلاق مل گئی، طلاق رجعی ملتی ہے، تو اس کے اندر یہ ہے کہ پھر عورت کے لیے 3 مہینے یعنی 3 حیض تک، جس کے بارے میں ہم نے کل پڑھا تھا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک اس کو مہلت ملے گی، اس کے بعد پھر وہ عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور عدت آتی ہے، وہ وضع حمل والی ہے، وَأُولَادُ الْأَحْمَالِ حَمَلَتْهُنَّ، فرمایا کہ اس کے اندر یہ ہے کہ جس عورت کے پیٹ کے اندر بچہ ہو، اب عدت تو 3 ماہ تھی، 3 حیض تھی یا 4 ماہ 10 دن تھی، لیکن جس کے عورت کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، حاملہ ہے عورت، تو جب تک حمل مکمل نہیں ہوگا، 9 مہینے مکمل نہیں ہوں گے، وضع حمل نہیں ہوگا، جب تک وہ عورت بچہ نہ جان لے تب تک اس کی عدت مکمل نہیں ہوگی، وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ آپ کے لیے ایک عدت۔ اس کے بعد کسی عورت کا خامد فوت ہو جائے، اب اس کے اندر وہ کیا کرے گی، تو اس کے بارے میں بھی آج جو ہماری آیات ہیں انہی کے اندر تذکرہ ہے۔ اس عورت کے بارے میں یہ معاملہ ہے کہ 4 ماہ 10 دن اس کی عدت ہے، اور اس کے اندر نہ وہ سنورے گی، نہ تیار ہوگی، نہ اس کے اندر خوبصورتی زیب و زینت اختیار کرے گی، جبکہ طلاق رجعی کے اندر عورت کو یہ سمجھ لیں اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ عورت تیار شیار ہو سکتی ہے، زیور پہن سکتی ہے، ہر طرح کا اس کو سنگ و سوار کرنے کی اجازت ہے، شریعت نے اس کو دی ہے، اس کے لیے مستحب ہے، بلکہ بہترین ہے کہ وہ کرے، تاکہ اگر مرد اس کی طرف دوبارہ مائل ہو جائے تو نکاح بچ جائے گا، نسلیں بچ جائیں گی، اس وجہ سے اس چیز کو مستحب قرار دیا۔ اور اس کے بعد ہمارا جو اسی آیات کے تحت ایک اور موضوع آتا ہے، طلاق کا بھی مکمل ہو چکا، عدت کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہو چکا۔ اب اس کے بعد ایک معاملہ جو ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ رائج ہے، خلا کا مسئلہ، اس کے اوپر بھی بہت لمبی ڈبیٹ ہوتی ہے، لیکن جو ہماری آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229، اسی کے اندر خلا کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ وہ خلا اس چیز کو کہتے ہیں کہ مال کے بدلے میں نکاح زائل کرنے کو خلا کہا جاتا ہے۔ اب مال کے بدلے، مال کون دے گا؟ عورت دے گی۔ عورت جتنا مرضی مال آگے رکھ دے کہ یار، اب اس کے اندر ایک 2 صورتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر عورت کی طرف سے زیادتی ہے، عورت زبردستی، عورت تنگ خود کر رہی ہے اور خود مطالبہ بے فضول بے جا مطالبہ کر رہی ہے کہ مجھے طلاق دو، مرد اگر نہیں دیتا تو اس پر پھر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر مرد اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ عورت اس کے نکاح کے اندر رہی، مثال کے طور پہ حق زوجیت ادا نہیں کر سکتا، وہ اپنا جنون ہے، مجبوب ہے، یعنی اس کا عضو تناسل ہی نہیں ہے یا عضو تناسل کٹا ہوا ہے، وہ یہ والے حق زوجیت والے معاملات ہی حل نہیں کر سکتا، وہ اس چیز کو جامع معنی طور پہ مکمل نہیں کر سکتا، تو اس صورت کے اندر اگر عورت مطالبہ کرتی ہے طلاق کا تو یہ عدالتی خلا کے اندر بھی قاضی اگر جدائی کروا دے گا تو بالکل جائز ہے شرعاً۔ لیکن اگر عورت کی طرف سے زیادتی ہے، مرد بیچارہ حق بھی سارے ادا کر رہا ہے، نان و نفقہ بھی پورا دے رہا ہے، ہر طرح کا خوش رکھا ہوا ہے، لیکن عورت بے جا بے فضول طلاق مانگ رہی اور بے فضول کہتی ہے مجھے خلا دو اور اتنا مجھ سے مال لے لو، پھر وہ چلے جاتی ہے عدالت کے اندر۔ اب عدالت کے اندر مقدمہ رکھا، وہ بیچارہ 2-3 دن آیا ہی نہیں،
پیچھے قاضی نے کیا کیا، جو ہمارے یہاں پہ مسائل بہت زیادہ عام چل رہے ہیں، پیچھے قاضی نے سائن کر دیے کہ جا تجھے اختیار ہے کہ تو آگے نکاح کر سکتی ہے، یہ والی طلاق نہیں ہوتی، یہ خلا نہیں ہوگی۔ عورت جب تک خود، کیونکہ طلاق کا جو حق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عطا کیا ہے، طلاق صرف اور صرف مرد دے سکتا ہے۔ اگرچہ عورت مال بھی دے تو اس صورت کے اندر بھی مرد طلاق دے گا تو ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں۔ ہاں صرف ایک صورت ہے کہ عورت کہہ رہی کہ میں خلا لینا چاہتی ہوں، قاضی کی بارگاہ کے اندر مقدمہ رکھا تو قاضی نے کہا کہ وہ اپنا حق ہی نہیں ادا کر رہا، روزانہ کی بنیاد پہ تنگ کر رہے ہیں، نہ حق زوجیت والے معاملات مکمل کر سکتا ہے، نہ نان و نفقہ دے رہا ہے، تو اس صورت کے اندر قاضی جدائی کروا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی صورت کے اندر قاضی جدائی نہیں کروا سکتا، کیونکہ طلاق کا حق مرد کے پاس ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ جو سسٹم ہے عدالتی، اس کے اندر یہ نظام چل رہا ہے جس کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوتی، اور اگر وہ عورت آگے جا کے نکاح کرتی ہے تو وہ حرام ہے، وہ جتنے بچے ہوں گے وہ بھی ولد الزنا ہوں گے ایک طرح۔ تو یہ اس وجہ سے اس معاملے کے اندر عدالتی خلا یہ بہت زیادہ ایک سینسٹیو ایشو ہے جس کے بارے میں ہم تمام کو معلوم ہونا چاہیے، اور یہ ہم نے اپنے سے بیان نہیں کیا کیونکہ آیات تھی، اب وہ آیات ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ خلا کا مسئلہ بھی، طلاق کا مسئلہ بھی، عدالتی خلا وہ بھی میں نے مقدمہ سامنے رکھ دیا کہ کس صورت کے اندر قاضی جدائی کروا سکتا ہے، اس کے علاوہ قاضی کو کوئی اتھارٹی حاصل نہیں ہے۔ ہاں قاضی کو شرف دیا اسلام نے، قاضی جدائیاں بہت جگہوں پہ کروا سکتا ہے، لیکن اس صورت میں جب عورت پر واقع میں زیادتی ہو رہی ہو، جب مرد بیچارہ سارے حق ادا کر رہا ہے، تو اس صورت کے اندر پھر کیا اس پر جبر؟ تو لہٰذا اس وجہ سے اس معاملے کو اب آیات کے ہم زیر نظر اس کو دہرائیں گے تاکہ آپ کو آیات سے باقاعدہ دلائل مل جائیں۔ حدیث ہمارے لیے حجت ہے، ہم حدیث کے اوپر ہی چلنے والے ہیں، لیکن جب مسئلہ قرآن سے واضح ہو جائے، بات یاد رکھیے گا اہل سنت کا یہ منہج ہے کہ جو چیز قرآن سے ثابت ہو جائے پھر ہم حدیث کی طرف نہیں جاتے۔ ہاں جب چیز واضح طور پہ قرآن کے اندر لکھی گئی ہے تو پھر حدیث کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جب کوئی مسئلہ مشکوک ہو گیا جس کے سمجھنے کے اندر ہمیں تھوڑی الجھن ہے، قرآن مجید کے اندر جس طرح لکھا ہے کہ جو حج کے مہینے ہیں وہ بالکل معلوم ہے، اب قرآن کے اندر ان کا تذکرہ نہیں ہے، شوال کا تذکرہ نہیں ہے، ذی القعدہ کا تذکرہ نہیں ہے، رجب کا تذکرہ نہیں ہے، تو اب یہ اس کے بارے میں ہم کس طرح معلوم کریں؟ تو پھر ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں۔ جو مسئلہ ہم پر خفی ہو جائے، مخفی ہو جائے، اس کی وجہ سے ہم پھر حدیث کی طرف جاتے ہیں۔ جب مسئلہ ہمیں کوئی حدیث میں بھی نہ ملے پھر ہم اجماع کی طرف جاتے ہیں، جس میں جس طرح کے طلاقیں ٹوٹل 3 ہیں، ہمارا یہ موقف ہے، اور یہ موقف ہمارا ذاتی طور پہ نہیں ہے، حضرت عمر ابن خطاب نے یہ موقف چلایا تھا باقاعدہ، اور نبی علیہ السلام کی ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت پر چلے گا وہی ہدایت پہ ہے۔ تو ہم لہٰذا خلفائے راشدین کی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں، انہوں نے چونکہ اس کو 3 طلاقوں کو 3 ہی واقع قرار دیا تو اس وجہ سے ہم 3 ہی دیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو معاملات مخفی ہوں گے اب وہ اجماع پر مسئلہ آ جائے گا، اگر اجماع سے بھی مسئلہ حل نہ ہو پھر ہم قیاس کی طرف جاتے ہیں۔ تو لیکن سب سے پہلے ہمارے لیے پیورٹی قرآن مجید ہے، چونکہ درس قرآن چل رہا ہے تو اس کے اندر ہم اس چیز کو اب انشاءاللہ واضح طور پہ بیان کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں خوف ہو طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے۔ 2 مرتبہ طلاق دے دی، وہی اب آپ نے تعریفات، وہی چیز یاد رکھنی ہے کہ طلاق رجعی کی بات ہوئی ہے کہ 2 طلاقوں کا تمہیں حق تھا، اس کے بعد یا تو پیار سے روک لو، اور اگر تم نہیں روکتے تو تیسری طلاق دو گے تو آٹومیٹک فارغ۔ یہ قرآنی الفاظ ہیں، یہ ہم نے اپنے سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ او تسریح بِإِحْسَان، فرمایا کہ اگر تم روکو گے تو بھلائی کے ساتھ روکو، ٹھیک ہے، اور اگر چھوڑنا چاہتے تو وہ بھی بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، ارشاد فرمایا اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ عورتوں کو دیا ہو اس میں سے کچھ واپس لو، مگر اس صورت میں کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے۔
وہی خلا کا مسئلہ آ گیا کہ اگر تم نے کچھ عورتوں کو دیا ہے حق مہر، اب یہ جو حق تھا اس کے اندر بھی عورت کی ایک طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی ہوئی ہے کہ دیکھیں جو بندہ حق مہر دیتا ہے وہ کیونکہ عورت اس کے بدلے میں مل کے بدا کا مرد مالک ہوتا ہے، تو عورت جو چیز مرد کو دیتی ہے اس کے بدلے میں مرد کے لیے ذمہ رکھا ہے کہ وہ اس کو حق مہر دے، وہ حق مہر دیا۔ اب کہا کہ اگر دونوں کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ اللہ کی حدودوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، جدائی کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پہ پھر فرمایا کہ پھر وہ کیا کریں، عورت جا کے خلا لے سکتی ہے، لیکن خلا اسی صورت کے اندر ہے جو پہلے صورتیں بیان ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا تو اگر تمہیں خوف ہو کہ میاں بیوی اللہ کی حدوں کو قائم نہ کر سکیں گے تو ان پر اس مالی معاوضے پر کچھ گناہ نہیں جو عورت بدلے میں دے کر چھٹکارا حاصل کر لی، یعنی جو عورت نے چھٹکارا حاصل کیا ہے تو پھر اس پر کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ جب مرد اپنے حق ہی نہیں ادا کر رہا، اس کے اوپر جبراً اس کو طلاق نہیں دے رہا، کیونکہ یہ زمانہ جاہلیت کی ایک صفت تھی، وہ کیا کرتے تھے اور یہ گندگی کی علامت تھی ان کی، وہ اس طرح کیا کرتے تھے، عورت کو ایک طلاق دیتے، پھر اس کے بعد سنبھال لیتے دوبارہ، پھر ایک طلاق دیتے، پھر 3 مہینے گزر جاتے، پھر طلاق دیتے، اسی طرح وقت گزرتا جاتا۔ اور اسی کے موقوف پر ایک یہ آیت مبارکہ ایک عورت کے متعلق نازل ہوئی جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کے شوہر نے کہا ہے کہ وہ اس کو طلاق دیتا رہے گا اور رجوع کرتا رہے گا، اور ہر مرتبہ جب طلاق کی عدت گزرنے کے قریب ہوگی تو رجوع کر لے گا۔ اب یہ معاملہ اگر بندہ مثال کے طور پہ بندے نے طلاق دی ہے، اس کے بعد 3 مہینے ہیں عدت کے، بالکل آخری دن میں جا کے بندہ دوبارہ اس کے ساتھ رجوع کر لے، پھر بندہ طلاق دے، پھر بندہ 3 مہینے بعد جا کے آخری دنوں میں رجوع کر لی، پھر بندہ طلاق دے اور اس کے بعد عورت فارغ ہو جائے، تو یہ والا معاملہ تقریباً 9 مہینے تک پہنچ جائے گا۔ عورت بیچاری 9 مہینے تک اپنے آپ کو باندھ کے رکھے گی، تو اس زیادتی سے بچنے کے لیے کہا کہ یہاں تو رکھ لو پیار محبت سے، اگر چھوڑنا ہے تو وہ بھی بلائی کے ساتھ چھوڑ دو، اس کو اذیت نہ دو اللہ، اور اگر کہا کہ تم اذیت دو گے تو اس کا بھی جو تمہیں اجر ملے گا وہ اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر عورت چھٹکارا حاصل کر لے تو وہ بھی اس کے لیے بالکل جائز ہے، اس کے اندر پھر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ سن لے پھر اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جس شخص کی وجہ سے عورت کو تکلیف ہو رہی ہے، عورت کو اذیت ہو رہی ہے، اب وہ اپنا اجر سن لے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب جو بندہ ظلم کرتا ہے وہ سوچ لے کہ اس کے بارے میں کتنی احادیث کے اندر وعیدیں ہیں، کیونکہ یہ عورت پر ظلم ہے اور یہ زیادتی ہے، تو اس چیز سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ جو شخص ظلم کرے گا پھر وہ تیار رہے اپنے عذاب کے لیے، اپنے ٹھکانے کے لیے۔ اور اس کے بعد خلا کے متعلق چند احادیث ہیں کہ بغیر عذر کے اگر عورت مرد کے آگے یہ مقدمہ رکھ دے کہ مجھے طلاق چاہیے بغیر عذر کے، تو سنیں پھر ابو داؤد کی حدیث، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن اس کو جنت کی خوشبو نہیں عطا فرمائے گا۔ اتنا بڑا کہ بغیر وجہ کے، کیونکہ دیکھیں نا وجہ ہوگی تو تب طلاق طلب کر سکتی ہے آیت مبارکہ کے تحت بھی، اور اسی صورت میں اس کو طلاق ملے گی۔ اگر وجہ نہیں ہے تو پھر یہ احادیث اپنے سامنے رکھے۔ اور اس کے بعد فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے، کیونکہ جب بندہ بھڑکائے گا تو جب میاں بیوی کے آپس میں معاملات ہوں گے تو وہ طلاق طلب کرے گی اپنے خاوند سے، تو یہ تو زیادتی ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی فرمایا وہ شخص ہی ہم میں سے نہیں ہے، وہ خارج ہو جائے۔ اور اس کے بعد ایک حدیث جو مسلم شریف کے اندر ہے، رکت انگیز حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ اپنے لشکر سے روانہ کرتا ہے بڑے شیطانوں کو، اپنے چیلوں کو، پھر جب وہ شام کو واپس آتے ہیں تو جو سب سے زیادہ مقرب ہوتا ہے اس کو بھی قریب بلاتا ہے،
سارے شیطان سامنے آتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے فلانا کام کیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلانا کام کیا، شیطان آگے سے کہتا ہے کہ اس نے کچھ نہ کیا۔ پھر ایک شیطان، ایک چیلا تھوڑا دور بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروایا تھا۔ تو شیطان اس کو سامنے بلا کے کہتا ہے کہ تو ہی تو میرے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اسی شیطان نے سب سے بڑھ کے کام کیا ہے۔ میاں بیوی کے ساتھ تعلقات، کیونکہ اس کے ساتھ نسل قائم ہوگی، اس کے ساتھ زندگی کے اندر بہاریں آئیں گی، اسی تعلق کے ساتھ پوری زندگی اس کے معاملات چلنے تھے۔ اگر اس کے اندر گڑبڑ آ گئی ہے تو مجھے بتائیں، پہلی تو بات نسل برباد ہے۔ نسل کی تربیت کون کرے گا؟ ماں باپ نے کرنی تھی، ماں باپ سے بڑھ کے تو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ چاچا، ماما، تایا، جتنا مرضی سکا ہو، وہ تربیت وہ نہیں کر سکتا جو ایک ماں باپ کرتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ شفیق اولاد کے حق میں ماں باپ ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ پیار محبت اپنی جان تک چھڑکنے کے لیے ماں شام کی کھانا نہیں کھاتی جب تک بچہ کھانا نہ کھائے، اس کو ایک پیٹ کے اندر کروٹیں پڑتی رہتی ہیں، یار بچے نے کھانا نہیں کھایا، میں نے کس طرح کھا لیا، یہ اس کے اندر ایک الجھن ہے۔ تو جتنے شفیق ماں باپ ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ جب نسل برباد ہوگی تو جب وہ بڑے ہوں گے تو لوگ پوچھیں گے یار ماں باپ کدھر ہیں؟ وہ کہے گا یار ان کی تو طلاق ہوگی، ان کو دور ہو گئے۔ اب وہ بچے کے ذہن کے اندر کیا آئے گا؟ وہ لوگوں کے تانا کشی کا منتظر ہوگا، اور ساتھ میں پھر اس کو تانے جب ملیں گے وہ تکلیف کے اندر آئے گا۔ پھر وہ کس طرح رپلائی دے گا باہر لوگوں کو، کس طرح بات کر سکے گا، کس طرح نظروں میں نظریں ملا کے بات کر سکے گا؟ اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ مقدس رشتہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہمیت دی ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے، واضح الفاظ ہے، اس میں کوئی نہ مخفی بات ہے، بالکل واضح، اگر تیسری طلاق دے دے تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک وہ دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے۔ پھر وہ دوسرا شوہر اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر ایک دوسرے کی طرف لوٹ آنے میں کچھ گناہ نہیں ہے، اگر وہ یہ سمجھے کہ اب اللہ کی حدوں کو قائم رکھ لیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ دانش مندوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے حلالے کا مسئلہ، لیکن اس کے اندر بھی آپ نے بات یاد رکھنی ہے۔ ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث آئی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حلالہ کرنے والے پر اور کروانے والے پر دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہ آپ نے مقدمہ یاد رکھنا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم مکمل تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کے تحت تو اب بتایا جا رہا ہے کہ حلالہ جائز ہے، قرآن کے اندر یہ آ گیا، حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ اس پر لعنت ہے۔ اب ہم تطبیق کریں گے اور یہی ہمارا مقدمہ ہے۔ اب وہ تطبیق کس طرح ہوگی؟ یعنی ایک بیچ والا رستہ نکالا جائے گا جس سے قرآن پر بھی عمل ہو، حدیث پر بھی عمل ہو، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہم چھوڑیں گے نہیں، دونوں کا مضبوطی سے تھامیں گے۔ قرآن و حدیث ہماری پہلی ترجیح ہے، ہماری پہلی پیورٹی ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ قرآن مجید کے اندر آیا کہ حلالت، بالکل واضح الفاظ ہیں اس کے اندر، تو فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یعنی کہ جب وہ پہلا دوسری اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو اس کے بعد اب وہ فارغ ہو گئی ہے اس کے نکاح سے، یہاں تک کہ وہ دوسرا شوہر کرے، پھر دوبارہ پہلے کی طرف لوٹنا چاہے تو لوٹ سکتی ہے، اگر اس پر وہ سمجھتے ہوں کہ ہم اللہ کی حدوں کو قائم کریں گے۔ پہلی بات، حلالہ ایک ہی صورت کے اندر جائز ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کسی کے ہاں میاں بیوی تھے اور آگے بچے تھے، بچے تھوڑے بلند ہو رہے تھے، جوان ہو رہے تھے، اب کوئی تیسرے شخص کو سامنے بٹھایا جائے اور اس کو دونوں کے درمیان اب طلاق ہو چکی ہے، تیسرے کو کہا گیا یار بڑے پیار محبت سے پہلے اشارتاً، یار آپ دیکھیں کہ حلالہ کرنے کے ساتھ قرآن مجید کے اندر حکم آیا، اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر ان کی پوری نسل بچ جائے گی، یہ نسل کی بقا کی وجہ سے جائز قرار دی ہے کہ نسل کے اندر کوئی اپنا کم و بیشی نہ آئے، کہا کہ وہ نسل ان کی پوری بچ جائے گی، اس نے غصے میں آ کے کر دیے، دیکھیں اس کے اندر اجر ہے، پہلے اس کا ذہن بنایا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کو یہ آفر کرائی جائے گی، اگر وہ پورے ارادے کے ساتھ اجرت لے اس پہ، یا پھر اس کے اندر پورا ایک ارادہ بنا کے پری پلاننگ یہ کام ہو، تو ان دو صورتوں کے اندر حدیث پر عمل ہوگا۔ یعنی ایک بندہ وہ ہے کہ جس شخص نے پری پلاننگ کی ہے کہ یار طلاق ملے گی تو اس کے بعد ہم تیرے ساتھ حلالہ کروا دیں گے، تو یار دوست تھے آپس میں انہوں نے معاملہ کیا، تو یہ انتہائی اب لفظ بہت زیادہ نازیبا ہے، بغیرتی والا معاملہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ
اور اللہ نے تو اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ استعمال کیے، لعنت والے ہیں۔ اور فرمایا کہ دوسری صورت اگر اجرت لی، یعنی کہے کہ میں یہ والا معاملہ کروں گا عورت کے ساتھ تاکہ اس کا حلالہ ہو جائے، بعد میں وہ اپنے پہلے خامد کے پاس دوبارہ لوٹ جائے، تو اس صورت کے اندر اس پر لعنت کی گئی ہے دونوں صورتوں کے اندر۔ ہاں، اس کے علاوہ کوئی اگر اجر کی وجہ، کوئی بندہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ یار نسل بچ جائے گی، نسل کی بقا ہوگی، تو اس صورت کے اندر اس پر اس کو اجر بھی ملے گا، یہ اس کے لیے ثواب ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تیسری طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ اس مرد سے تو خارج ہوگی نکاح سے، پھر وہ کسی اور دوسرے شوہر کے پاس جائے گی، اچھا آٹومیٹک ادھر سے پھر طلاق ہوگی۔ اب وہ دونوں میاں بیوی جو پہلے تھے وہ سمجھتے ہیں کہ یار اب ہم اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، لڑائی جھگڑا اتنا زیادہ نہیں ہوگا، ہم خاموشی کے ساتھ وقت گزار لیں گے۔ تو اس صورت کے اندر کہا کہ پھر ان پر کوئی حرج نہیں ہے، اور اولیاء کو بھی اس کے اوپر تنبیہ کی، اولیاء کو بھی کہا کہ پھر اس پر جبر وغیرہ نہ کریں بلکہ ان کو نکاح کرنے دیں، کیونکہ جو ہمارے احناف کے نزدیک یہی ہے کہ عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر سکتی ہے، اور جب وہ شادی شدہ ہوگی تو بدرجہ اولا کر سکتی ہے کہ اس کو تو اب اپنے اچھے اور برے کا اور اللہ کی حدوں کو قائم رکھنے کا پتہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، فرمایا اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کی اختتامی مدت کے قریب تک پہنچ جائیں تو اس وقت انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ اب اسی کے اندر یہی وہ بتایا گیا کہ طلاق رجعی مثال کے طور پہ کوئی بندہ دیتا ہے، یا کوئی شخص طلاق مغلظہ تو ہوگی تو پھر تو عورت فارغ ہو جائے گی، طلاق رجعی دی ہے، اب عدت کا آخری لمحہ ہے، اگر تو اس کا ارادہ ہے روکنے کا تو بوسہ و کنات لے کے یا حق زوجیت ادا کر کے اس کو روک لے اچھے طریقے کے ساتھ، پھر نیت اچھی ہو، اور اگر اس کا ارادہ نہیں ہے تو وہ اس کو چھوڑ دے اور بہترین طریقے کے ساتھ، یعنی وہ عورت اس کے نکاح سے خارج ہو جائے گی۔ اور فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روک رکھو تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وہی بات آئی کہ جس شخص نے اس کو اس بنیاد پر روکا کہ یار ان کے ساتھ تھوڑا وقت اور، یعنی ان کو جان بوجھ کے تنگ کرنے کے لیے، اذیت دینے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے ان کو روکا، تو فرمایا اس نے ان پر نقصان نہیں کیا، اس نے اپنی جان کا نقصان کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دی، کیونکہ کل قیامت والے دن پھر حساب ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میزان کو سجا دے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ کی آیتوں کو ٹھٹا یعنی مذاق نہ بناؤ، یعنی جو لوگ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کیا۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ ہنسی مذاق میں کہتے جا غلام آج آزاد ہے، بعد میں اس کو کہے کہ یار نہیں میں نے تو نہیں کیا تھا، میری نیت ہی نہیں تھی، یہ جو ٹھٹا مذاق کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ اللہ کا ایسے ہے جیسے وہ آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو ایسے شخص پر بھی بہترین قسم کی گرفت ہے، اس کو بھی اپنے اوپر سمجھنا چاہیے۔ اور یاد کرو، یعنی اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، اور اس نے تم پر جو کتاب اور حکمت اتاری ہے اسے یاد کرو، اس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اس کے اندر یہی فرمایا گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کتاب اتاری ہے، حکمت اتاری ہے، اس کے اندر کافی زیادہ تمہارے لیے ایک نصیحت امیز کام رکھا ہے۔ وہ نصیحت تمہارے لیے ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، اس کے اندر یہ مذاق نہ کرو کہ طلاق دے دی پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی پھر رجوع کر لیا تاکہ اس کو تکلیف دی جائے، یہ معاملات نہ کرو، بلکہ اگر دینا ہے تو اس کو عورت کو بہترین طریقے کے ساتھ چھوڑ دیا جائے، عزت کے ساتھ، وہ کوئی بھی ہو، کیونکہ پہلے دوروں کے اندر یہ معاملہ تھا، وہ دشمنیاں لیا کرتے تھے اس طریقے کے ساتھ کہ طلاق دی پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دی پھر رجوع کر لیا۔ تو یہ آیت مبارکہ بھی ایک انصاری صحابی ہیں ان کے متعلق نازل ہوئی، انہوں نے اپنی عورت کو طلاق دی تھی، اور جب عدت ختم ہونے کے قریب ہوتی تو پھر رجوع کر لیا کرتی تاکہ عورت قید میں پڑی رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل کی، کہا کہ جب تم اس کو یہ تکلیف دیتے ہو نا کہ طلاق دینے کے بعد عدت کے قریب جا کے دوبارہ پکڑ لیتے ہو، تو فرمایا اس صورت کے اندر تم ان کے ساتھ ان کا نقصان نہیں کر رہے بلکہ تم اپنی جانوں کا نقصان کر رہے۔
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت کی مدت پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والیوں، انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب کہ آپس میں شریعت کے موافق رضامند ہو جائیں۔ وہی بات کہ اگر پہلے طلاق ہوئی تھی، اس کے بعد دوبارہ حلالہ ہو گیا، یعنی حلالہ آٹومیٹک ہو گیا، کسی اور کے ساتھ شادی کی، پھر اس کے ساتھ بھی نہ بنی اور طلاق ہو گئی۔ اب وہ عورت جب فارغ ہوئی تو اس کے بعد انہوں کو خیال آیا کہ اب ہم اللہ کی حدوں کو قائم کر سکتے ہیں، تو اب وہ پہلے خاوند کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہے۔ تو اس صورت کے اندر اب وہ اپنی عقل مند ہے، وہ سمجھتی ہے ہر چیز کو، اس نے پہلے وہاں پہ وقت گزارا ہے، پھر یہاں پہ بھی گزارا ہے، اب وہ سمجھتی ہے کہ میں پہلے کے پاس جا رہی ہوں تو اس کے اندر فائدہ ہی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے ولیوں، یعنی ماں باپ بھائی، ان کو تنبیہ کر دیا اے والیوں، ذرا تم پھر دیکھ لو کہ اس میں تم ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ عورت اگر، لیکن اس صورت کے اندر جب کفف کے اندر نکاح کرے، اگر وہ کف کے باہر نکاح کرتی ہے تو اس صورت کے اندر ولی کو اجازت ہے وہ نکاح کو باطل کر سکتا ہے، یعنی کف کہہ لیں کہ برادری یا ایک اپنے اسٹیٹس کا بندہ، اس کے ساتھ اگر کرتی ہے تو پھر، لیکن اگر اسٹیٹس سے نیچے کرتی ہے تو ولی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کا نکاح توڑوا سکتا ہے۔ یہ بھی احادیث سے ثابت ہے، اور یہ آیت مبارکہ غیر لوگوں کے لیے شامل ہے، یعنی اگر کسی اور کے ساتھ بھی وہ نکاح کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ آیت مبارکہ صحیح بخاری کے اندر اس کا شان نزول حضرت موکل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، ان کا نکاح عاصم بن عدی سے کروایا، صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو فرمایا جب نکاح ہوا تو اس کے بعد طلاق ہو گئی، اب ایک اور جگہ ان کی بہن کا نکاح ہوا، تو اب دوبارہ انہوں نے یعنی کہ نکاح ادھر ہی کرنے کی کوشش کی، ان کی بہن نے عاصم بن عدی کی طرف، عاصم نے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیج دیا، تو موکل بن یسار آگے آڑ بن کے کھڑے ہو گئے، یعنی ولی آگے آڑ بن کے کھڑا ہو گیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، فرمایا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی مدت پوری ہو جائے تو پھر اس کے بعد عورتوں کے والیوں، انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، یعنی وہ پہلے کے پاس جانا چاہتے ہیں تو پھر ان کو نکاح کرنے سے نہ روکو جب کہ آپس میں شریعت کے موافق رضامند ہو۔ شریعت اجازت دے گی تو پھر اس کے مطابق جائز ہے، جب شریعت کی حدیں ٹوٹیں گی تو اس وقت ناجائز ہے۔ اور فرمایا ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا ہے اور پاکیزہ کام ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ بظاہر تو تمہیں لگتا ہے کہ شاید یار وہ پہلے کے پاس جا رہی ہے، نقصان ہو جائے گا، اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم وانتم تعلمون وانتم لا تعلمون، کہ تم اتنا نہیں جانتے جتنا رب جانتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ ستھرا ہے کہ اب وہ ایک دفعہ جب بندے کو جھٹکا کہیں سے لگے تو اگلی مرتبہ بندہ وہاں پہ دھیان سے دیکھتا ہے وقت۔ اور اس آیت مبارکہ کے اندر بھی عدت کے متعلق بھی بات ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، فرمایا کہ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے والے کی مدت پوری کرنا چاہے، یعنی کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ جو مائیں ہیں وہ اپنے بچے کو جو دودھ پلائیں گی ان کے متعلق گفتگو ہے کہ جو مائیں ہیں وہ اپنے بچے کو پورے 2 سال، مدت اب بیان ہو گئی ہے، 2 سال سے آگے وہ اپنے بچے کو دودھ نہ پلائیں۔ یہ بچے کے متعلق تھوڑی ڈسکس ہونے لگی ہے۔ اس کے اندر یہ بھی پتہ چلا کہ جو اب اس آیت مبارکہ کے اندر آگے آ رہا ہے، فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور بچے کے باپ پر رواج کے مطابق عورتوں کے کھانے اور پہننے کی ذمہ داری ہے، یعنی عورت کے کھانے پینے کا، عورت کی رہائش کا یہ ذمہ مرد پر ہے، یعنی خاوند پر، وہ اس کا وہ پورا کرے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا لا تکلف نفسا الا وسعها، اور کسی جان پر اتنا ہی بوجھ رکھا جائے گا جتنی اس کی طاقت ہے، جتنی وہ بندہ طاقت رکھتا ہے اسی کے مطابق اس میں بوجھ ہے، اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں ڈالا۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك، اور فرمایا کہ
ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے، اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی حکم ہے۔ یعنی یہ کرنا کہ اولاد سے، یعنی ماں کی طرف سے بچہ کھینچ لینا، طلاق ہو گئی تھی، یہ دونوں کے لیے حکم آئے گا، متعلقہ کے لیے بھی اور جو غیر متعلقہ یعنی نکاح کے اندر ہے اس کے لیے بھی۔ بچہ کھینچ لیا اور اس کے ساتھ ماں کے ساتھ اب زیادتی کرنا شروع کر دی کہ اس کو اب بچہ دے نہیں رہا، تو فرمایا بچے کے معاملے کے اندر عورت کو، ماں کو بھی تکلیف نہیں دی جائے۔ اور اس کے بعد اگر طلاق ہو گئی ہے، جدائی ہو گئی تھی، اب عورت اپنے میکے چلے گئی ہے، اب وہ بچہ اس نے اپنے پاس رکھ لیا، باپ کو ملنے نہیں دے رہی، تو کہا اس کے متعلق بھی یہی حکم ہے کہ وہ ماں جو ہے وہ اس کے ساتھ زیادتی نہ کرے، اس باپ کے ساتھ، اگر وہ اپنے بچے سے ملنا چاہتا ہے تو ملے۔ اور اس کے بعد فرمایا اور جو باپ کا قائم مقام یعنی جو ولی ہے، جو وارث ہے اس کے بعد باپ کے، تو اس کے مطابق بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ بھی اگر جا کے اولاد کو ملنا چاہیں تو ان پر بھی اس معاملے کے اندر زیادتی نہ کی جائے۔ اور فرمایا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں ہے۔ یعنی 2 سال تک مدت ہے، اگر کوئی میاں بیوی آپس میں مشورہ کر کے سال، 1.5 سال، 1.25 سال کے اندر چھڑوا لیتے ہیں، یہ ان کی آپس کی رضامندی، آپس کی سیٹنگ ہے، وہ کر کے چھڑوا لیتے ہیں، تو اس وقت بھی ان پر کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے، وہ ان کی رضامندی پر مامور ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اگر تم چاہو کہ دوسری عورتوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی مضائقہ نہیں، جبکہ جو معاوضہ دینا تم نے مقرر کیا ہو وہ بھلائی کے ساتھ ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر میاں بیوی آپس میں سیٹنگ کر کے یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ کسی دائی کو رکھ لیتے ہیں، وہ محلے کے اندر چوتھی عورت ہے اس کو رکھ لیتے ہیں، وہ دودھ پلا دی، تو یہ بھی بالکل جائز ہے کہ اگر وہ اس کا خرچہ پانی اپنی بیوی کا بھی اٹھائے، نان و نفقہ، اور ساتھ میں اس کو بھی جو اس کی اجرت ہے وہ دے سکتا ہے، تو وہ بھی بالکل جائز ہے، اس کے اندر بھی کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، تو لہٰذا کچھ بھی نہیں ہے ان کی رضامندی کے ساتھ کوئی تیسری عورت کو بیچ میں داخل کرنا، لیکن ہاں کل کو اس کے بچے سارے کے سارے اس کے رضائی بہن بھائی بن جائیں گے، اس چیز کا بس خیال رکھا جائے۔ اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام جانتا ہے، جو تم لوگ کر رہے ہو نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ ایک تنبیہ کر دی آخر میں کہ تم لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ شاید ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے یا نہیں۔ اس آیت کے تحت بھی چند احکامات ہیں کہ ماں خواہ متعلقہ ہو یعنی طلاق یافتہ ہو یا نہ ہو، اس پر اپنے بچے کو دودھ پلانا واجب ہے، بشرطیہ کہ باپ کو اجرت پر دودھ پلانے کی قدرت نہ ہو۔ یعنی اگر باپ اجرت پر دودھ نہیں پلوا سکتا تو اس صورت کے اندر اب کوئی اور چانس ہی نہیں ہے، کوئی اور موقع ہی نہیں ہے کہ باپ نہ تو اجرت میں کوئی دائی لے کے آ سکتا ہے، اتنی اس کے پاس طاقت و استطاعت نہیں ہے، اور نہ اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی اور کوئی اور عورت کا وہ بچہ دودھ پینے پر قائل ہوتا ہے، وہ دودھ پیتا ہی نہیں کسی اور عورت کا۔ اس صورت کے اندر عورت کو دودھ پلانا یعنی جو اس کی ماں ہے بچے کی، اس کو پلانا واجب ہے، اگر وہ نہیں پلائے گی تو پھر گناہ گار ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ پرورش اور بچے کا جتنا خرچہ ہے اور بچے کے جو دودھ پلوانے کے اخراجات ہیں، یہ ساری کی ساری ذمہ داری باپ پر ہے۔ بچے کی صرف دیکھیں نا، ماں نے پیدا کر دیا ہے، اب اس کے بعد اس کی ہر چیز کی رہائش کا انتظام کرنا، اس کے خرچے کا انتظام کرنا، اس کو نان و نفقہ پہنچانا، یہ سب کچھ ایک باپ کی ذمہ داری ہے۔ حتیٰ کہ اگر عورت پتہ ہے کہ میرا خاوند اتنے پیسے رکھتا ہے کہ کہیں اجرت میں کچھ عورت کو رکھوا سکتا ہے، یا کچھ کہیں اور کوئی دائی وغیرہ لے کے آ سکتا ہے، یا کسی اور عورت کا یہ دودھ پی سکتا ہے، تو اس صورت کے اندر عورت اگر کہے کہ میں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہتی تو عورت کے لیے بالکل جائز ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو حق دیا ہے۔ اس کے بعد عورت اگر کہے کہ میں یعنی کہ بچے کی پرورش تم ساری کرو، یہ بھی بالکل جائز ہے۔ لیکن شریعت نے کہا کہ اگر میاں بیوی دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی ہے، اس صورت کے اندر بچے چونکہ ماں کے پاس پرورش زیادہ اچھی پاتے ہیں تو بچوں کو ماں کے پاس چھوڑا جائے گا، باپ ان کا سارا خرچہ اٹھائے گا، کیونکہ حلم میں زیادہ ماں ہے، وہ زیادہ اس کی اچھی پرورش کرے گی۔ تو لہٰذا یہ مسئلہ بھی یہاں سے واضح ہو گیا، اور اس کے بارے میں بہت لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ یار گھر اجڑ گیا ہے، طلاق ہو چکی ہے، اب کیا کریں؟
تو اس کے بارے میں کہتے ہیں اب عیسائی ہو کوئی بندہ یہودی ہو یہ بھی اعتراض کرتے ہیں بہت زیادہ، ایک ایتھیسٹ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ مضبوطی کے ساتھ کہتے ہیں یار کوئی بندہ کافر ہو تو چلو وہ آپس میں چکر وغیرہ چلاتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں نظام، خرچہ پانی بھی آتا رہتا ہے۔ اسلام نے کیا دیا ہے؟ اسلام نے تو 3 طلاقوں کے بعد فارغ کر دیا۔ اسلام نے پتہ کیا دیا ہے؟ رکے ذرا، آپ صبر کریں، سنیں ذرا۔ اسلام نے آپ کو یہ دیا ہے جب میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو گئی ہے، عورت کے پاس بچے رہیں گے اور وہ بچوں کا سارا خرچہ وہ باپ اٹھائے گا۔ بچے جو ہی بالغ ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، اس کے بعد بچوں کی مرضی ہے کہ وہ ماں کے پاس رہنا چاہیے یا باپ کے پاس، ماں باپ وہی رہیں گے۔ یہ نہیں کہ عورت نے جا کے کوئی اور نکاح کر لیا تو وہ مختلف ہو گیا، باپ وہ دوسرا بن گیا، نہیں، ماں باپ وہی رہیں گے۔ بچوں کی بڑے ہو کی مرضی ہے کہ وہ جس مرضی کے پاس جائیں، ماں کو اپنے پاس لے کے آنا چاہتے ہیں، کل کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے وہ بھی مرضی ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم یعنی جس طرح ان کا دل کرے پھر اس کے بعد وہ سارے کے سارے کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور عدت گزر چکی ہو تو وہ اس بچے کے دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے۔ یعنی اگر مرد نے طلاق دے دی ہے اور اس کے بعد عدت بھی گزر چکی ہے، ٹوٹل 3 صورتیں ہیں، ایک تو عورت نکاح میں ہے، ایک عدت میں ہے اور ایک عدت سے نکل چکی ہے۔ جو عورت نکاح کے اندر ہے اور عدت میں ہے وہ تو اجرت کے بغیر دودھ پلائے گی، اور اگر کوئی عورت عدت سے بھی باہر نکل گئی ہے جو بالکل اب غیر منقوہ اس کے نکاح سے ہو گئی ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اجرت لے کے دودھ پلا سکتی ہے۔ یعنی کہ کل کو اگر طلاق ہو گئی ہے، عدت بھی گزر گئی ہے، اب وہ ماں کہتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو اسی صورت کے اندر دودھ پلانا ہے کہ آپ 10,000 بھیجیں گے، آپ 20,000 کا انتظام کریں گے تو دودھ پلاؤں گی، تو بالکل جائز ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ اور تم میں سے جو مر جائیں اور بیویاں چھوڑیں تو وہ بیویاں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ یہ وہ والی عدت کہ اگر کسی کا خامد رستے میں جاتے ایکسیڈنٹ کی موت مر جائے یا کسی بھی طرح کی موت مر جائے، اس کے بعد اب وہ عورتیں کیا کریں؟ تو بتایا گیا کہ وہ اب عورتیں 4 ماہ 10 دن تک عدت گزاریں گی اور اس کو سوگ کی حالت کہہ لیں یا جس طرح آپ کا دل کرے۔ تو فرمایا وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، تو جب وہ اپنی اختتامی مدت کو پہنچ جائیں تو اے والیوں، یعنی جو باپ ہے اور بھائی ہے اس کو تنبیہ کی، اے ولیوں تم پر اس کام میں کوئی حرج نہیں جو عورتیں اپنے معاملے میں شریعت کے مطابق کر لیں، اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ یعنی یہ آیت مبارکہ کے اندر فرمایا کہ اگر عورت کا شوہر فوت ہو گیا یا قتل ہو گیا، اب اس کے بعد اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، جو واضح مل گئی ہمیں عدت قرآن مجید کی آیت سے، قطعی دلیل سے۔ تو فرمایا اس صورت کے اندر اب یہ آیت مکمل ہو چکی اور اس کے اندر فرمایا کہ اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عورت اگر دوبارہ کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ جو عورتوں کے معاملات ہیں یہ شریعت کے مطابق ہوں گے، تو پھر اس صورت میں اس معاملے کے اندر کوئی اس کو اذیت یا تکلیف نہ دی جائے عورت کو، وہ اپنی مرضی سے پھر آگے نکاح کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ تو لہٰذا جو آج کی ہماری آیات تھی اس کے اندر کافی زیادہ جو ہمیں ریلیٹڈ اس کے متعلق طلاق، خلا، عدالتی خلا، اس کے متعلق ہمیں کافی زیادہ نالج ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات بس جو اتھینٹک طور پہ یاد رکھیے گا وہ یہ بات ہے کہ عدت غیر حاملہ کی، یہ جتنی بھی عدتیں 3 ماہ بیان ہوتی ہیں، یعنی جس کو حیض نہیں آتا یا جو عائشہ ہے تو فرمایا اس کی 3 ماہ ہے، اور وہ دوسری عورت جس کو حیض آتا ہے پھر اس کو طلاق وغیرہ دے دی تو اس کی 3 حیض ہے، اور جو اس کے بعد فوت ہونے والی عورت ہے جس کا خامد فوت ہو جائے تو اس کے لیے عدت 4 ماہ 10 دن ہے، لیکن جو حاملہ عورت ہوگی اس کی عدت ہی وضع حمل ہے، جیسے ہی اس کا حمل بچہ جنے گی وہ اسی وقت اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ آج لگتا ہے بابا لمبا کام ہو گیا ہے، تھک گئے سارے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔